اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایک وظیفہ دو فائدے۔ اچھی نوکری اور کاروبار میں ترقی، دو فائدے۔ نوکری بھی ملے گی، کاروبار میں ترقی بھی ہوگی صرف اس ایک وظیفے کے کرنے سے، اور وظیفہ بھی انتہائی آسان۔ یہ بھی اور مزے کی بات، کرنا انتہائی آسان۔ وہ میرے دوست ہیں جو، معذرت کے ساتھ یہ بار بار کہنا تو پڑتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے کہ جنہیں قرآن پاک کے بھی علم مکمل نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے، اور ساری سورہ مبارکہ کے وظائف، مشکل وظائف، لیکن سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، سورہ فاتحہ سب پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی کوئی نماز پڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تو یاد کرائی جاتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جو شخص یہ اب تھک گیا نا، کہ میں بہت سارے جو، ویسے تو پہلے تو ہم اپنی وہ کنٹری کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بے روزگاری کا تناسب بہت زیادہ ہے، اور بچے بچیاں یہی وظائف پوچھ ہوتے ہیں کہ جاب مل جائے، جاب مل جائے۔ لیکن جو دوسرے ممالک کے دوست ہیں وہاں بھی یہ تناسب بہت زیادہ ہے، وہاں بھی بے روزگاری بہت ہے، ادھر بھی پوچھتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ ہیں، وہ فارنرز جو ہے، وہ یہ جو دوسرے ممالک ہمارے پاکستانی جو بہن بھائی رہتے ہیں، ان کی زیادہ تر فرمائش ہوتی ہے کہ مختصر اور آسان شاذ وظیفہ اور عمل بتائیں جو ہمیں کرنا ایزی ہو نا۔ اس سے آسان نہیں ہو سکتا، صرف ایک بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے آپ نے، صرف ایک بار۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو اپنی زندگی بھر کی روٹین میں شامل کر لے تو اس کو زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے، اس کو کوئی پرابلم ہی نہ ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جب کوئی مسئلہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو اس وقت آپ کوئی عمل کرنا شروع کریں اس کے لیے۔ اس کے سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ہی کچھ تیاری رکھے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صدقہ، کہتے ہیں صدقہ دے دیں، صدقہ، تو بھائی صدقے سے بلا ٹلتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رد بلا ہے، تو بلا کو رد کرتا ہے، بلا کو ٹالتا ہے۔ تو بھائی صدقہ اس وقت ہی کیوں دیتے ہو جب بلا سر پہ آ جاتی ہے؟ تو صدقات کو اپنی زندگی میں ویسے ہی شامل کرو، صدقہ دیا کرو تاکہ پریشانی آئے نہیں، آنے کے بعد جو تمہیں خیال آتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ عمل، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جنہیں روٹین میں کرنا چاہیے تاکہ پرابلم کا انسان شکار نہ ہو۔ حضور، یہ کون سا ایک وظیفہ ہے جس کے دو فائدے ہیں کہ جاب بھی اچھی ملے اور کاروبار بھی ترقی ہو؟ یعنی اگر آپ جاب والے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، کاروبار والے تو بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک عمل ہے، سب سے آسان وظیفہ ہے۔ وہ کیا وظیفہ ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے اور صرف ایک بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اول آپ 3 بار درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو شروع کرنا ہے، اور جب اس آیت پر پہنچنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کو مکمل کر لینا ہے۔ اور اپنے، اگر آپ جاب کے لیے پروموشن چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، یا آپ کا بزنس ہے، بزنس میں ترقی چاہتے ہیں، بزنس نہیں بڑھ رہا، تو اس کے لیے تو پھر آپ نے وہ دعا مانگ لینی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 بار پھر دوسری پڑھ لینا ہے، 21 دن عمل کر لیں تو آپ کو مجبور کر دے گا اس کا رزلٹ جو ہے کہ آپ اس کو ساری زندگی کریں۔ ایک بار تو پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد جب دن میں آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، چاہے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں جاب کے لیے، چاہے آپ کاروبار کے لیے کسی مسئلے میں، تو اس کو کھلا پڑھیں اس آیت کو، پھر اس کے رزلٹ سے کچھ اور ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں نے عمل بتا دیا، فیڈ بیک آپ نے بتانا ہے۔ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے، تو یار دعائیں تو لے لیا کرو، ویسے ہی کہہ دیتا بندہ یار دعا کرو، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے۔ تو آپ بتائیے، کوئی مسئلہ ہے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ اس کے لیے خصوص طور پر دعا کریں گے۔ باقی مجھ سے رابطہ کرنا تو 6 سے 10 کا ٹائم ہے پاکستان کے حساب سے، اور اس سے آگے یا پیچھے کوشش کیا کریں کہ فون نہ کیا کریں، پرابلم ہوتا ہے۔ جو میرے دوست دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں، آپ ٹائم لے لیا کریں واٹس ایپ پہ، یو کے، یو ایس اے، ناروے، بہت دور کے ملک ہیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، ٹائم زون کا ڈفرینس ہے۔ چارجز کوئی نہیں ہے، کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ دینے کے ہمارے چارجز نہیں ہوتے، بلا فکر کو بات کریں۔ لیکن یہ ضرور خیال کیا کریں، خاص طور پر پاکستان کے صاحبان، ہماری بہنیں،
کہ جب آپ کو کوئی چیز فری میں مل رہی ہو تو اس کی قدر نہیں رہتی، تو وہ قدر نہ گرائیے. آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کیجیے، آپ کو جواب ضرور ملے گا، آپ کو میسج ضرور ملے گا. آپ کا یہ شکوہ دور کر دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ لوگ رپلائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی لیے نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.